السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا یہ اہل حدیث ہیں اور اہل حدیث میلاد نہیں مناتے، اور صورتحال یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ ایون کہ بعض وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی مر کے مٹی میں مل گئے، جیسے قبر میں ہڈیاں بکھر جاتی ہیں ایسا ہو گیا۔ جبکہ دیوبندی حضرات اور اہل سنت حضرات یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ و جاوید ہیں۔ ایک لمحے کے لیے ہر نبی کو موت آئی اور اس کے فوراً بعد اسے اللہ نے دوبارہ زندگی حیات جاودانی نصیب کی۔ ان وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ دوبارہ زندگی مرنے کے بعد جب اٹھیں گے، قبریں کھلیں گی، اس وقت ملے گی۔ جبکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں بالکل واضح ہیں۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل الاجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین پہ حرام قرار دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نبی کا جسم صحیح سلامت رہتا ہے، اس کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ اب اللہ کے نبی کی اس حدیث کو مانیں گے یا وہابیوں کے اس عقیدے کو مانیں گے؟ دوسری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ورا الورا ہیں۔ جنت البقیع میں ہزاروں ایسی قبریں کھلیں، کفن بھی سلامت تھے، چہرے بھی سلامت تھے۔ اور ہمارے بابا جی، ہمارے جد امجد بابا جی شیخ بدر الدین جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ ابھی سن 58 میں انتقال کیا انہوں نے، 1958 میں، اور ان کا وصال ہونے کے 1.5 سال بعد ہمارے بڑے حضرت صاحب نے حکم دیا کہ انہیں اس قبرستان سے اپنے ذاتی جگہ پہ شفٹ کرو، وہاں عرس کے حوالے سے آسانی ہوگی۔ تو میرے بابا جی فرماتے ہیں بیٹا پہلے دن جب ہم نے دفن کیا اس وقت بھی اتنا ہی وزن تھا، 1.5 سال کے بعد جب قبر کھولی تو کفن بھی سلامت تھا، چہرہ بھی سلامت تھا۔ تو یہ وہابیوں کا عقیدہ کدھر گیا؟ یہاں پہ تو اللہ کے نبی کا ایک امتی زندہ جاوید ہے، اس کا جسم سلامت ہے، اس کا چہرہ سلامت ہے، اس کا کفن سلامت ہے۔ تو اس وہابیوں کی اس عقیدے کا جو جنازہ نکل گیا۔ رہا یہ کہ یہ کہتے جی وہ بات نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ جتنے صحابہ شہید ہوئے، کٹ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ تو رب کے پاس یہ رزق بھی کھاتے ہیں۔ اب ہماری نگاہیں ظاہری طور پہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے صحابی کو دیکھ رہی ہیں، اولیاء اللہ کو دیکھ رہی ہیں جو اللہ کے راستے پہ شہید ہوئے۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں اس امت کو یہ شان حاصل ہوئی کہ جو بھی جہاد کرے، وہ جہاد بالمال ہو، جہاد بالنفس ہو، اور وہ جہاد وہ ہو جو تلوار والا جہاد بھی، سیف جس کو کہتے ہیں، کسی بھی جہاد میں اگر کوئی بندہ شہید ہوتا ہے تو وہ شہادت اسے زندہ کر دیتی ہے، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے بھی کیوں نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا، جو اللہ کے راستے پہ قتل کر دیے جائے انہیں مردہ نہ کہو، گمان بھی نہ کرو۔ اب قرآن کہہ رہے ہیں انہیں مردہ گمان نہ کرو۔ نظر آ رہا ہے کہ مردہ ہے، بندہ اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، بظاہر نظر آ رہا ہے، لیکن قرآن نے منع کر دیا۔ تو بیٹا ہم نے قرآن کی ماننی ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ کے بارے میں اتنا عقیدہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اپنی قبر مبارک میں صحیح سلامت ہے؟ دوسرا یہ کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی اب قیامت تک آپ کو نہ دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، نہ بول سکتے، نہ کسی قسم کی ایسی کوئی بات کر سکتے۔ آپ ایسے ہی مزارات پہ جاتے ہو اور مزار شریف کے سامنے سے گزرتے ہو، روتے ہو کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو، کچھ بھی نہیں بنتا اس سے۔ یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے۔ جب ہم وہابی ہیں ہی نہیں تو پھر ہم عقیدے کے قائل بھی نہیں ہیں۔ اس عقیدے کے اللہ کا شکر ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھتے بھی ہیں۔ حدیث پاک ہے، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں آپ پہ فرشتے رحمتیں برکتیں نازل کرتے ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے گا کیا آپ ہمارے درود پاک کو سنیں گے؟
سیاستہ کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جو اہل محبت ہوں گے ان کا درود پاک میں اپنے کانوں سے سنا کروں گا، اور یہ بھی سرکار نے فرمایا کہ ایک فرشتہ اللہ میری قبر پہ مقرر کر دے گا، وہ دنیا جہان کے کونے کونے سے ہر بندے کا درود پاک اس کے والد کے نام کے ساتھ میری بارگاہ میں پیش کیا کرے گا۔ ہم اس عقیدے سے درود پاک پڑھتے ہیں کہ وہ فرشتہ پیش کرے یا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سنے۔ رہا یہ کہ بندہ کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی تو قبر میں خود کیسے سنیں گے؟ فاصلہ ہزاروں میلوں کا، سینکڑوں میلوں کا، یہ فاصلہ کیسے طے ہوگا؟ بیٹا بالکل ایسے فاصلہ طے ہوگا جیسے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ وہ فرشتہ کھڑا ہے۔ فرشتہ انسان تو نہیں ہے نا، انسان سے تو تھوڑے درجے کی مخلوق ہے۔ اشرف المخلوقات اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو جو بندہ انسان ہے، سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے انسان کو دی ہے۔ ایک فرشتہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس طاقت نہیں ہے؟ فرشتہ اتنی طاقت رکھتا ہے، اربوں کھربوں میلوں کا فاصلہ کیوں نہ ہو، وہ سب کا درود پاک سن بھی لیتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں پیش بھی کر دیتا ہے۔ وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہے، سب کی سنتا ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراجم منیرہ نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے سراجم منیرہ، نور والا سورج۔ اب نور والا سورج ایک سورج ہے، پوری کائنات کو روشنی دیتا ہے۔ ایسے ہی ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اقدسہ کے نور کو پوری کائنات میں بکھیرے ہوئے ہیں، سرکار کی ساری رحمت پوری کائنات میں موجود ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی اس کمرے میں آ گئے، اس کمرے میں آ گئے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی بیٹھے ان کے لیے ہم پوشیدہ نہیں ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے ان پہ۔ آصف بن برخیہ نے، قرآن کہتا ہے کہ 1500 میل سے اشارہ کر کے، اشارہ بھی نہیں کیا، پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کر دیا۔ مجھے بتائیے کہ جس تخت کو حاضر کیا، کیا اسے دیکھے بغیر اٹھا لیا؟ کیا اس کا ایک تصور اس کے ذہن میں نہیں تھا؟ پتہ یہ چلا تصور کی یہ طاقت ہے کہ 1500 میل پڑا ہوا تخت ملکہ بلقیس کا، آصف بن برخیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا، وزیر تھا، ایک امتی تھا، وہ لا سکتا ہے؟ کیا اللہ کے نبی کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے؟ یہ مجھے آپ سارے سوال بیٹا ذہن میں سوچئے گا، تو ان لوگوں سے آپ بے شک بات کریں۔ تو ہمیں یہ نہیں کہ ہم ان کو منائیں، ہمیں منانے کی حاجت نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے، جمعے کا خطبہ دے رہے، یا ساریہ الی الجبل کہتے ہیں، نہاون میں جنگ ہو رہی۔ حضرت ساریہ پلٹے تو واپس آ کے بتایا کہ اگر ہم حضرت عمر کی آواز نہ سنتے یقیناً ہم شکست کھا جاتے۔ یہ کون سی چیز تھی جس نے یہ آواز پہنچائی؟ پتہ چلا اللہ نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو آواز پہنچاتے ہیں۔ لیکن اللہ ان بندوں کو بھی طاقت دیتا ہے جو بغیر فرشتوں کے بھی اتنی طاقت رکھتے ہیں، اشارہ کریں تو کایا پلٹ کے رکھ دیں۔ یہ اللہ نے انسان کو بڑی طاقت کا مالک بنایا ہے، ہم انسان کو ابھی تک محتاج سمجھے ہوئے ہیں۔ رہا یہ میلاد ہوتا کیا ہے؟ میلاد میں بیٹا تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کا تذکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو جھنڈیاں وغیرہ لگاتے ہیں لوگ، خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ ہم اپنے بیٹوں کی نہیں مناتے؟ مجھے صرف یہ بتائیے کہ اگر ہم اپنے بیٹے کی سالگرہ کر سکتے ہیں اور عیسائی اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی کرسمس منا سکتے ہیں، مجھے بتائیے ہم عیسائیوں سے بھی بدتر ہیں؟ عیسائیوں میں پوری دنیا میں کرسمس منائی جاتی ہے، اور وہ عیسائی حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہی مناتے ہیں۔ تو کیا ہم عیسائیوں سے بھی کیا گزرے کہ ہمیں اپنے نبی کی کوئی خوشی نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں منائی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پہ موجود تھے، سرکار کے صحابہ سے بڑھ کے یہ خوشیاں کس صحابی نے منائیں؟ وہ تو اسی خوشی میں اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے، تن من دن صحابہ نے قربان نہیں کیا۔ ہاں فرق صرف یہ ہے کہ اس دور کے تقاضے کچھ اور تھے۔ اس دور کے تقاضے یہ تھے کہ صحابہ کٹ مرتے تھے سرکار کی یاد میں اور سرکار کے حکم پہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس ولادت پہ کون خوش نہیں ہوا تھا؟ ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا، بعد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے سگے بھائی ہیں، خواب میں دیکھا، پوچھا بھائی کیا بنا؟ کہنے لگے بس عذاب میں جل رہا ہوں،
ہاں البتہ یہ ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے، جس دن میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں سویبا کو آزاد کیا تھا، اس دن مجھے اس انگلی سے، جس سے میں نے سویبا کے لیے اشارہ کیا تھا، ایک مشروب ملتا ہے جس سے مجھے ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ نبی کے چچا کا خواب ہے، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا، یہ صحابہ کی شان ہے۔ کس نے خوشی نہیں منائی تھی؟ چرند پرند جمادات نباتات سبھی تو خوش تھے، اور یہاں تک کہ وہ آگ جو محلات میں جلائی ہوئی تھی مجوسیوں نے، وہ ساری آگ بجھ گئی تھی، اور جو دریا ساوا تھا وہ خشک ہو گیا تھا، اور جو کنگرے تھے 14 کے 14 کنگرے کیسر و کسرا کے، وہ سارے محلات کے کنگرے گر گئے تھے کہ اب ایک وہ حکومت کرنے والا آ گیا جس نے پوری روئے زمین پہ حکومت کرنی ہے۔ اب یہ کیسر و کسرا کی حکومتیں ختم ہو جائیں گی، شیطان کے وار ختم ہو جائیں گے، اور یہ پرندوں نے بھی خوشیوں کا اظہار کیا، جانوروں نے بھی کیا۔ حدیثیں آپ اٹھا کے دیکھیں تو خوشی اور کیسے منائی جاتی۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت یہ کیک کاٹنے والا رواج نہیں تھا، کیک موجود ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، لڈو موجود ہی نہیں تھے، اس وقت کھجوریں تھیں، صحابہ کھجوریں تقسیم کیا کرتے تھے۔ رہا یہ کہ آج سے 150 سال پہلے آپ چلے جائیں، تمام تاریخ کی کتابیں اٹھا لیں، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ ہے مکۃ المکرمہ میں، وہاں جلوس نکلا کرتا تھا۔ آج یہ وہابیوں نے پابندی لگا دی کہ ایسا نہیں کرنا، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ اگر یہ اللہ کے نبی کی ذات کی خوشی منانا شرک اور بدعت ہے کہ صحابہ نے نہیں منائی، تو آپ اپنے بچوں کی سالگرہ کیوں مناتے ہیں؟ صحابہ نے کسی بچے کی سالگرہ منائی ہو تو ثابت کریں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کسی بھی بچے کی سالگرہ نہیں منائی، تو آج ہر وہابی اپنے گھر میں بچے کی مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ میں نے وہابیوں کی اس مولوی صاحب کی تقریر بھیجی تھی، وہ بیان میرے اسی ویڈیو لنک میں موجود ہے۔ اس نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے مٹھائیاں تقسیم کریں، آپ لڈو بانٹیں، تو جب اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی کی بات آئے آپ کہنے جی یہ بدعت ہے۔ یہ وہابیوں کے مولوی نے جو مسجد نبوی میں بیان کر رہا تھا، یہ اسی کا بیان تھا۔ آپ ابھی اسی گروپ کو دیکھیں، آپ اس میں چیک کریں۔ بات یہ ہے جو عقل رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی اس بات کو منع نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے کیا ایسا گل کھلا دیا جو ان کو برا لگتا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے، سرکار سے پوچھا گیا کہ حضور آپ پیر کا اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا یوم ولدت فیہ، یہ پیر کا دن وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا تھا، میں اپنے پیدائش کی خوشی مناتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی روزہ رکھ کے خوشی مناتے تھے، اس وقت اس طرح کی عبادات کر کے خوشی مناتے ہیں۔ آج بھی ایک نہیں اربوں خربوں لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اس خوشی میں رکھتے ہیں۔ نہیں تو مسجد نبوی میں آ کے دیکھ لیں، حرم کعبہ میں آ کے دیکھ لیں، پیر کے دن کا روزہ باقاعدہ یہاں افطار ہوتا ہے، سفرہ لگتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سنت تو آج تک یہ عرب لوگ بھی منا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس یہ منا لیں، جھنڈی نہ لگائیں۔ بھئی جھنڈی کس نبی نے منع کیا، کس صحابی نے منع کیا کہ نہ لگائیں؟ اس وقت یہ جھنڈیوں کا اس طرح کا رواج نہیں تھا، فرق یہ کہ آج رواج ہے۔ ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں خوشی منانے کے۔ ہم دیکھیں دلہا کے سر پہ ہم سیرا سجاتے، اس وقت سجایا نہیں جاتا تھا، اب سجایا جا رہا ہے۔ دلہا کے سر پہ ہم امامہ باندھتے ہیں، مجھے بتائیے کہ وہ امامہ دلہا دوبارہ باندھتا ہے؟ کبھی کبھی بھی نہیں باندھتا، وہ ایک رسم ہے۔ اسی طرح رسمیں ہم نے یہ بنائی ہیں تو اس میں مین مقصد اللہ کے نبی کا پیار ہے۔ یہ رسم ہی سمجھ لیں آپ سمجھ لیں یہ رسم ہے۔ چلیں اس میں پھر تو اجازت دیں گے نا کہ ہمارا رواج ہے، تو یار ہمارا رواج یہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی خوشی میں جو موجودہ دور ہے اس میں جو خوشی منائی جاتی ہے ہم بھی مناتے ہیں۔ چراغاں کیا جاتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کے پیش کیا جاتا ہے، ذکر اذکار کیا جاتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو ہم وہابیوں کے اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں، ہمارا وہابیوں سے اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ بحیثیت انسان ہم وہابیوں کو کچھ نہیں کہتے، اس لیے کہ وہ بھی انسان ہیں، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، تو ہم ان کو لین دین میں، معاملات میں، کاروبار میں کسی بھی حوالے سے اگنور نہیں کریں گے۔ مگر یہ ہے کہ جو ان کا عقیدہ وہ ان کو سلامت، ہمارا عقیدہ ہمیں سلامت، تو کسی قسم کی پریشانی کی حاجت نہیں ہے۔ اب کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ ہر بندے کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ خوشی کس طرح مناتا ہے۔ کوئی بندہ جھنڈی اٹھا کے منا لیتا ہے، چراغاں کر کے منا لیتا ہے، کوئی بندہ چراغاں نہیں کرتا، بیچارہ خود گنجائش نہیں اس کے پاس،
تو وہ بیچارہ گھر میں قرآن پڑھ کے میلاد منا لیتا ہے، اللہ کے نبی کی خوشی میں کوئی درود پاک پڑھ لیتا ہے، کوئی روزہ رکھ لیتا ہے، کوئی خیرات کر دیتا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ خیرات کرتا ہے کہ یا اللہ یہ تیرے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے، ہمیں اس بات کی خوشی ہے، ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے، آپ کو تو رونا چاہیے؟ خدا کا خوف کریں، ایسے علماء کو ہم نے سننا ہی نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ورنہ پھر ہمیں سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی مر کے مٹی میں مل گیا، تقویۃ الایمان کتاب ہے، اسے اٹھا کے دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا نبی کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اس سے تو میری یہ لاٹھی زیادہ فائدہ دے سکتی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا نماز میں خیال آ جائے، نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہاں گدھے کا بیل کا خیال آ جائے وہ ہو جاتی، کیونکہ بیل سے محبت نہیں ہے، اللہ کے نبی کے محبت میں اللہ کو اگنور کر دیا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ بھئی ہم کون کہتا ہے اللہ کو اگنور کر دیا؟ خود اللہ نے اللہ کے نبی کا درود پاک نماز میں کیوں رکھا؟ لازمی بات ہے، جب بندہ درود پڑھتا ہے رب پہ تو نہیں پڑھتا، اللہ کے نبی پہ درود پڑھتا ہے، نبی کا خیال نہیں آئے گا تو درود کیسے پڑھے گا وہ؟ تو السلام علیکہ ایھا النبیو کیوں کیسے کہے گا؟ جب تک نبی کا خیال نہیں آئے گا نماز ہوگی نہیں۔ تو یہ جاہلوں کا عقیدہ ہم نے نہیں اپنانا، ہمارا عقیدہ صاف ستھرا ہے اور قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ ہم کبھی کسی کو نہیں کہتے وہ بھنگڑے ڈال لے، ہم کبھی نہیں کہتے وہ نعت خواں بلا کے نعتیں پڑھائے، ہم کہتے ہیں گھر میں بیٹھ کے درود پاک پڑھ لے، ذکر کر لے، خیرات کر لے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ہم نے ان کی باتوں پہ نہیں جانا، نہیں جانا، نہیں جانا، بس یہ پلے باندھ لیں آپ۔ باقی یہ پریشان کرتے ہیں کہ یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، نبی تو مر گئے۔ بھئی ہم کب کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک لمحے کے لیے دنیا سے گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو اس کے بعد اللہ مجھے دوبارہ میری روح کو زندہ کرے گا۔ یہ حدیث پاک ہے، صحیح ستہ کی روایت، اور وہابی اس بات کو مانتے ہیں۔ جب وہ دوبارہ زندہ کرے گا، کب زندہ کرے گا؟ جب لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ ادھر اللہ کے نبی کا وصال ہوا، صحابہ نے دفن کیا، سارے صحابہ 10 مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے رہے، اور اسی کو جنازہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا بظاہر جنازہ نہیں پڑھا گیا، کوئی کسی کی مجال کیا تھی کہ اللہ کے نبی کے بارے میں بخشش کی دعا کرتا؟ ہم تو سارے اللہ کے نبی کے صدقے میں بخشے جائیں گے۔ اور وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ آیت تا قیامت آنے والوں کے لیے ہے۔ اے محبوب جب یہ آپ کے امتی ظلم کر بیٹھے تو آپ کے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش مانگیں، واستغفر لهم الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو اللہ کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا موجود پاؤ گے۔ یہ ہے وہ آیت جس سے ہم آج بھی آتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ قرآن کی آیت تا قیامت کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی آج بھی ہمارے لیے بخشش مانگ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا انا فرۃ لکم، میں تمہارے لیے بطور فرت ہوں گا۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب میں قبر میں چلا جاؤں گا تو میں تمہاری بخشش کا سامع کروں گا، میرا جو امتی گناہ کرے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا یا اللہ اسے توبہ کی توفیق دے، جو نیکیاں کرے گا میں دعا کروں گا یا اللہ اس کے نیک اعمال قبول کر کے اسے درجے بلند کر دے۔ اللہ کے نبی تو ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کے میلاد کی خوشی بھی نہ مناؤ، بس پیدا ہوئے تھے ختم ہو گئے مر گئے، نعوذ باللہ من ذالک، اس عقیدے سے اللہ ہمیں بچائے، ایسے گندے عقیدے سے۔ تو کوشش کریں بیٹا ایسے لوگوں کی بات پہ دھیان نہیں دینا۔ آپ درود پاک کثرت سے پڑھتی ہیں اور باقی لوگوں کو پڑھاتی ہیں، ماشاءاللہ گھر میں ماحول اچھا بنا ہوا ہے، اسی کو آپ جاری رکھیں، یہی آپ کا میلاد ہے۔ مٹھائیاں تقسیم کریں، لنگر تقسیم کریں، اپنے بیٹے کے لیے ہم سب کچھ کریں، اللہ کے نبی کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ بہت کچھ کیا کرتے تھے، ان بیچاروں کو کیا پتہ، سرکار کی خواہش ہوتی تھی یہ پانی کا کنواں لے کے تقسیم کر دیں، حضرت عثمان غنی نے تقسیم کر دیا کنواں لے کے، 35,000 دینار میں خریدا۔ اور اس وقت کی خیرات اس طرح کی تھی، ضرورت کی چیزیں مانگی جاتی تھی۔ ایک صحابی انہوں نے بھی حضرت وہ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کیا میں ان کے لیے صالح ثواب کر سکتا ہوں؟ فرمایا کریں۔ کیا کریں؟ پانی، انہوں نے پانی کا ایک کنواں خرید کے پیش کر دیا سرکار کی بارگاہ میں۔ سرکار نے فرمایا حاذہ بئر لأم سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ اس پہ باقاعدہ لکھ کے لگا دیا گیا کہ جو بھی پیے گا اس کا ثواب سعد کی والدہ کو ملے گا۔ تو ہم اس صالح ثواب کیوں نہیں کرتے؟ ہم خیرات کریں گے اس کا ثواب تو ملے گا۔
تو جب ملے گا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کر دیں گے، حضور قبول فرمائیں۔ تو بات یہ ہے کہ صدقہ کریں، خیرات کریں، ادارے بنائیں، مسجدیں بنائیں، اللہ کے نبی کی خوشی میں آپ جو دل چاہے کام کریں۔ صحابہ نے کیا نہیں کیا یہ بتائیں۔ صحابہ نے تو جانیں قربان کی سرکار کی خوشی میں، سرکار کی خاطر جانیں قربان کی، اپنے بچوں کو لگا دیا، اور صحابہ کی بچیوں نے دف بجا بجا کے سرکار کا استقبال کیا۔ یہ خوشی نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ تو لہٰذا ہم نے مختصر یہ اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے۔ اللہ ہمیں سلامت رکھے، ہمارے مسلک کی اللہ خیر فرمائے۔ ہمارا مسلک یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی مر گئے اور ختم ہو گئے، ہمارا مسلک یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہم نہیں دیکھ پاتے مگر اللہ کے نبی کی زندگی ساری کائنات کی زندگی سے افضل ہے۔ پوری کائنات میں یہ جو زندگی کی رمق نظر آتی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے نبی دنیا سے چلے جائیں اور مر جائیں، ختم ہو جائیں، تو پھر یہ پوری کائنات تباہ ہو جائے گی، یہ یاد رکھ لینا۔ یہ پوری کائنات میں رحمت میرے نبی کی رحمت ہے۔ پوری کائنات میں ماؤں کو اگر کوئی قدموں کے نیچے جنت ملی، میرے نبی کی صدقے میں ملی، ماں خوشی نہ منائے اور یہ نہ کہے کہ وارے نیارے نہ ہو کہ یا اللہ تیرے محبوب کے صدقے میرے قدموں کے نیچے جنت آ گئی۔ اور اس بیٹی سے پوچھئے جس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، وہ بیٹی خوشی نہ منائے کہ جس کو زندہ درگور ہونے سے میرے نبی نے بچایا۔ وہ باپ خوش نہ ہو جس کو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے پیشانی کو خوش ہو کے دیکھ لینا مقبول حج کا ثواب ہے۔ یہ عزتیں تو بیٹا میرے نبی نے سب کو دی ہیں۔ اور اس بیٹی سے پوچھئے جس کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہوا کرتے تھے، اپنی صاحبزادی کے ہاتھوں کو چومتے، پیشانی کا بوسہ لیتے، تو کیا وہ بیٹیاں خوش نہ ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کے صدقے ہمارے دلوں میں ہماری اولاد کی محبت ہے، ہمارے ماں باپ کی محبت ہے، ہمارے بچوں کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے نواسوں سے پیار کر کے دکھایا، کبھی گالوں کے بوسے لیے، کبھی زبانوں کو چوسا، کبھی پیشانیوں کے بوسہ لیا۔ تو ہم کس بات سے انکار کریں؟ کیا یہ خوشیاں نہیں تھیں؟ کیا ہم یہ خوشیاں آج کل نہیں منا رہے؟ یقیناً یہی میلاد ہے، بس اسی کو میلاد سمجھیں۔ باقی رہا یہ لوگ بعض اوقات غیر شرعی کام کرتے ہیں، جیسے ڈھول بجاتے ہیں یا بھنگڑے ڈالتے ہیں، ان کو احتیاط کرنی چاہیے، غیر شرعی معاملات میں نہیں جانا چاہیے۔ کوشش کریں دین کے کام کریں خوشیوں میں آ کے، جیسے اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے، خیرات کرتے تھے۔ تو یہ بالفرض کسی سے ابھی نے نہیں بھی کیا، اب ہم مان لیتے ہیں ایک وقت کے لیے نہیں بھی کی، تو آج کل اگر آپ کر دیں گے کیا گناہ ہے؟ اللہ کے نبی نے منع تو نہیں کیا نا کہ آپ کچھ نہ کرنا قیامت تک، کبھی خیرات نہ کرنا، یہ تو نہیں کیا، بلکہ کہا اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا، غریبوں یتیموں کو بانٹنا۔ اور لوگ میں کہتا ہوں ترسے ہوئے ہوتے ہیں جن بیچاروں کو پورا سال چاول نہیں ملتے، بریانیاں ملتی ہیں، مٹھائیاں ملتی ہیں، نبی کے میلاد کے صدقے میں مل رہی ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ آسانیاں دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔